السلام علیکم ناظرین، جنرل کیمسٹری کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج کے میرے مہمان جنرل کیمسٹری کے ایڈمن مسٹر نجم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو میں نجم صاحب کا اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سر، تھینک یو. ٹھیک ہے، آج کے جو ہمارا سیشن ہے پروگرام ہے، اس میں ہم نجم صاحب کی زندگی کے حوالے سے سوال و جواب کریں گے اور ان سے سجیشن پوچھیں گے، ان کی لائف میں کس طرح انہوں نے اچیومنٹس حاصل کی، اس کے بارے میں ہم آپ سے سوال جواب پوچھیں گے. سر ٹھیک ہے سر. تو باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. تو سر سب سے پہلے تو آپ اپنا تھوڑا سا بریف سے انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ ہمارے نئے ویورز جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ سر کدھر سے ہیں اور کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا کر رہے ہیں آج کل. تو اپنی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو گائیڈ لائن دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ کیمرے کے سامنے بولنے کا. میں اگر اپنا بریف سے انٹروڈکشن کروں تو میرا نام نجم الرحمان ہے اور میں ڈسٹرکٹ بڑاگرام سے بلانگ کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ بڑاگرام کے پسماندہ تحصیل علیہ سے میں بلانگ کرتا ہوں. میں نے میٹرک کے 2016 میں، پھر میں نے فی 2018 میں کی ہے، پھر میں نے ایک سال ضائع کی ایٹا کی وجہ سے. ریسنٹلی میں بی ایس کر رہا ہوں کیمسٹری میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسیرا سے، اور میرا 7 سیمسٹر سٹارٹ ہے. اچھا، تو سر آج کل مطلب کہ آپ پارٹ ٹائم کہاں پر ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب سے میں نے بی ایس میں ادھر ایڈمیشن لے لی تو میں نے ٹیچنگ ادھر اپنی کلاسز کے ساتھ ساتھ باہر ایک یاسین اکیڈمی اسکول اینڈ کالج درہ مانسیرا کے نام سے ایک اسکول ہے، وہاں پہ میں اپنے ٹیچنگ کے خدمات سر انجام دیتا ہوں. تو سر مطلب کہ آپ کے ٹیچنگ کو کافی ایکسپیرینس حاصل ہو گیا، ٹیچنگ کے حوالے سے ٹیچنگ اسکل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایز اے ٹیچر آپ کیا گائیڈ دینا چاہتے ہیں جو ہمارے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ بھی پارٹ ٹائم ٹیچنگ کریں یا وہ صرف اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں؟ یہ تو آپ نے بہت زبردست کوشچن کیا. میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ 4 سال بی ایس پروگرام سے 4 سال کے مرحلے سے ڈفرینٹ سٹیجز سے وہ گزر کے نکلتا ہے تو پھر اس کو کریم نکلنا چاہیے اور اس کو پیور نکلنا چاہیے، اس کو ٹرین نکلنا چاہیے. بھلے کہ اس کے کہ وہ 4 سال پہ اپنے اسٹڈی پہ فوکس دے دو اور ٹیچنگ شیچنگ نہ کرے. جب وہ باہر جائے گا مارکیٹ میں تو پھر اس کے جو ٹیچنگ لیول ہے اس پہ آنے کے لیے کم از کم 2 سال چاہیے ہوں گے. تو اس لیے میں اکثر سجیسٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی. میں نے خود ایف ای سی کے بعد میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کیا، ابھی میرا تقریباً 5 سال چل رہا ہے ٹیچنگ کا. تو اپنے اسٹڈی کے ساتھ بندہ ٹیچنگ بھی کرے، جس کو بھی پڑھائے. اس سے بندے کے اندر جو ٹیچنگ کی کوالٹیز ہوتی ہے، جو ایکسپیرینس گین ہوتی ہے، جب بندہ فارغ ہوتا ہے 4 سال کے بعد تو وہ پھر اس پہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ٹرین ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ مارکیٹ میں لانچ کیا جا سکتا ہے. اوکے سر. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ بندے کو گریجویشن کے دوران ٹیچنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ کا یہ مطلب کوشچن ہوتا ہے کہ ہم جب اسٹڈی کے دوران ہم پارٹ ٹائم جاب کریں گے یا کوئی بھی ٹیچنگ کریں گے تو اس سے ہماری اسٹڈی پر فوکس نہیں رہتا. تو کیا یہ بات درست ہے یا؟ دیکھیں سر، میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ بندہ اگر کام کرنا چاہے تو وہ جو کچھ وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. دیکھیں، میں اپنے اگر بات کروں تو جب میں بی ایس میں آیا تو میرے لیے ایک نیا سسٹم تھا. مجھے پہلے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن، کوئی نالج نہیں تھی کہ بی ایس میں کیا سسٹم ہوتا ہے. بکس نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہ کورس کنٹینٹ دیتے ہیں اور اس سے آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے. میں پہلے بہت پریشان تھا، لیکن جب میں اس ٹائم میں تھوڑا ایڈجسٹ ہو گیا تو میں نے باہر اپنی ٹیوشن برقرار رکھی اور میں نے ٹیوشن سٹارٹ کی اور اس کے ساتھ میں نے اپنے اسٹڈی پہ فوکس کیا اور ساتھ ساتھ میں نے دوسری جگہ پہ ٹیچنگ بھی کی ہے. اچھا سر، ایک اور امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پری میڈیکل کی یا پری انجینئرنگ کی ہے؟ میں نے پری میڈیکل پری میڈیکل. تو پھر لازمی بات ہے سر، دوسرے پاکستانی کی طرح آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایم ڈی کیٹ کے مراحل سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب بندہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرتا ہے، اس کے ذہن میں ایم بی بی ایس یعنی ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے، تو جب وہ نہیں کر پاتا تو پھر جب بی ایس میں کسی پروگرام میں آ جاتا ہے تو وہ اس کی کیا مطلب کہ فیلنگز ہوتی ہیں، وہ تھوڑا سا ایکسپریس کر لیں. وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ایف ای سی پری میڈیکلز اور پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے یا میڈیکل ہونا چاہیے یا انجینئرنگ ہونا چاہیے.
اگر وہ اس کے لیے کوشش کرتے اور قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتا تو فرض نہیں ہے کہ وہ پھر اس کی طرف جائے. پھر دوسرے فیلڈ بھی پروفیشنل فیلڈز ہے, بہت سارے فیلڈز ہیں, اس کو بھی بندہ ٹیسٹ کر لے, ادھر بھی بندہ جائے تو آگے نکل جا سکتے اس میں. اچھا, تو آپ کے مطابق کہ بندے کو صرف مطلب ایک ہی فیلڈ کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا میں صرف ڈاکٹر اور انجینئرنگ نہیں ہے بلکہ یہ سارے مل جل کے سارے کام چلتے ہیں, دنیا کا نظام چلتا ہے, اچھی اچھی فیلڈ ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایم ڈی کیٹ میں جب آپ کا انفارچونیٹلی نہ ہو سکا تو اس کے بعد آپ نے کیمسٹری چوز کی, تو کیا آپ نے کیمسٹری بائی چوائس چوز کی یا بائی چانس یا کسی گھر والے کے پریشر کی وجہ سے یا کسی؟ دیکھیں سر, یہ آپ نے بہت زبردست کوسچن کیا ہے. میڈیکل کی طرف میری پھر اپنی جو ایک انٹرسٹ تھی وہ نہیں تھی. مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ نے میڈیکل کی طرف جانا ہے. ہمارے جو علاقہ ہے اسپیشلی ہمارا جو یونین کونسل ہے اس میں صرف یہی دوڑ ہے کہ فلانا ڈاکٹر بن گیا تو ہم سے بھی ایک ڈاکٹر بننا چاہیے. تو میں نے کوشش کی, کافی بہت محنت میں نے کی, لیکن انفارچونیٹلی قسمت نے ساتھ نہ دی. FEC کے مارکس میرے کم تھے تو اس وجہ سے میں وہاں پہ سلیکٹ نہ ہو سکا. تو کیمسٹری کے ساتھ جو میری ایفینٹی بنی تھی وہ فرسٹ 10th سے, جب میں میٹرک میں تھا تو اس ٹائم سے میری کیمسٹری تھوڑی اچھی لگی. پھر فرسٹ ایئر میں, پھر سیکنڈ ایئر میں میکینزمس آرگینک کے وہ اچھے لگے. اس کے بعد میں نے ایٹا میں راجہ لیار صاحب جو نامی گرامی شخصیت تھی کیمسٹری کے بعد, ان سے میں نے کیمسٹری پڑھی. پھر ادھر بہت سارے لوگوں سے میں نے کیمسٹری پڑھی تو پھر اس کے ساتھ کیمسٹری کے ساتھ میری ایفینٹی بنی. اور میں کیمسٹری میں انٹرسٹ پہ آیا ہوں, بائی چوائس آیا ہوں. حالانکہ میرا ایڈمیشن باٹنی میں ہو گیا تھا, تو میں نے جب میرا کیمسٹری میں نیم آ گیا, میرے مارکس تھوڑے کم تھے, ایک ساتھ ضائع ہونے کی وجہ سے مجھ سے مارکس بھی کاٹے میرٹ لسٹ میں, تو میرا نیم کافی لیٹ آیا میرٹ لسٹ میں, تو میں نے ادھر سے فیس ریفنڈ کی اور کیمسٹری میں نے ایڈمیشن لی. ٹھیک ہے سر. آج کل ایک کوسچن مطلب کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں, اور یہ ایک ہمارے علاقے میں مطلب کہ ایک میتھس ہی ہے, ایک مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے والدین کو, کہ بعض اسٹوڈنٹ کے بہت اچھے مارکس ہوتے ہیں لیکن وہ کسی ایسی فیلڈ میں, لیٹس سپوز کسی کے اگر 900+ مارکس ہیں لیکن وہ کوئی سوشل سبجیکٹ چوز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے والدین کہتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ کر کیا کریں گے. وہ زبردستی اس کو کسی ایسے سبجیکٹ میں لے کے جاتے ہیں کہ جو اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیٹس سپوز اس کو فزکس میں لے کے جاتے ہیں, کیمسٹری یا کوئی بھی سائنس سبجیکٹ میں لے کے جاتے ہیں, حالانکہ اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کسی مطلب کہ سوشل سائنس میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سوشل سائنس سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایسے اگر انٹرسٹ کے اگینسٹ ہم جائیں گے تو ایسے والدین کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے اور کہ اسٹوڈنٹ کس طرف جانا چاہتے ہیں. لیٹ سپوز ایک بندہ ہے وہ کیمسٹری پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم لگا دیں جی فزکس کے پیچھے, تو کیمسٹری میں اگر وہ ایک سال میں جتنی ترقی کر سکتے ہیں تو فزکس میں وہ ایک سال میں اتنی ترقی نہیں کر سکتا. لیٹ سپوز کیمسٹری میں وہ 17 میں جا سکتا ہے ایک سال کے اندر, تو فزکس میں اس کے کم از کم 6-7 سال لگیں گے 17 میں جانے کے لیے. تو یہ بہت زیادہ ٹائم کے ویسٹیج ہے, اور بندے کو انٹرسٹ کی طرف جانا چاہیے. انٹرسٹ میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ بندہ تھنگ اس میں نہیں ہوتا اور اس کو آسانی ہوتی ہے اس چیز میں آگے نکلنے کی. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو دیکھیں وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. سوشل سائنسز بہت اچھے فیلڈ سے. دیکھیں سبجیکٹ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ فلانا سبجیکٹ ہے اس کا یہ اسکوپ ہے, فلانا سبجیکٹ. میں کہتا ہوں اسکوپ سبجیکٹ کا نہیں ہے, تو اسکوپ بندے کا ہوتا ہے. بندہ سبجیکٹ اچھا پڑھ لے تو اسکوپ ہی نہیں کرنے دیتا ہے. بہت زبردست بات کی آپ نے. اچھا سر, ایک اور کوسچن یہ ہے کہ آپ کیمسٹری کے آپ کیمسٹری آپ نے چوز کیے, تو آگے آپ کا کیا ارادہ ہے, ایم فل کرنے کا ہے یا مطلب کہ BS کے بعد ڈائریکٹ ٹیچنگ جو پہلے بھی آپ نے کی ہوئی ہے؟ سر یہ تو آپ نے کافی مشکل کوسچن پوچھا ہے. اس میں میرے تو ارادے ہیں. ایک ارادہ تو میرا یہ ہے کہ ڈائریکٹ بس BS کے بعد ختم کر لے اور پریکٹیکل لائف میں جاؤں. دوسرا ارادہ یہ ہے کہ چائنا جاؤں یا آسٹریلیا جاؤں, وہاں پہ میں MS کر لوں اور اچھا خاصا اسکالرشپ مجھے ملے تو میں اپنے MS کمپلیٹ کروں. دوسرا ارادہ میرے ڈائریکٹ اس میں جانے کا ہے پریکٹیکل لائف میں, کہ میں سعودیہ جاؤں یا کسی فارن کنٹری میں جاؤں, میں اپنی ٹیچنگ سٹارٹ کروں, تاکہ ابھی تک جتنے پیسے لگے اس کو ریٹرن بھی کرنا ہے پریکٹیکل لائف میں. سر آپ کافی عرصے سے ٹیچنگ کر رہے ہیں, کبھی دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ بھائی میں ٹیچنگ کے علاوہ اگر انڈسٹری میں کسی جگہ آفیسر ہو جاؤں یا کسی کوالٹی کنٹرول آفیسر یا کوئی بھی کیمسٹری کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس میں, کبھی یہ دل میں یہ خیال ہے کہ میں وہاں پر ہوں اگر ٹیچر نہ ہوں؟ نہیں جی, میں ٹیچنگ پہ میں بائی چوائس آیا ہوں اور ٹیچنگ کے ساتھ میرے بہت زیادہ شوق ہے. ٹیچنگ میں کرتا ہوں, حالانکہ کیمسٹری کے یہ تو ملٹی ڈائریکشنل فیلڈ ہے, اس میں بندہ ہر جگہ پہ جا سکتا ہے.
ہر جگہ پہ بندہ جا سکتا ہے, لیکن میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ٹیچنگ کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں میں کروں گا ہی, ٹیچنگ ہی کروں گا, مرتے دم تک انشاءاللہ ٹیچنگ کروں گا. میں آپ سے پرسنل کوسچن میں کر سکتا ہوں کہ سر کوسچن یہ ہے کہ آپ نے بی ایس میں سے 4 سال لگائے نا, تو کافی زیادہ عرصہ ہوتا ہے یہ, کبھی کسی بھی فیلڈ میں 4 سال لگانا. تو لائف میں بی ایس کے دوران کبھی کسی فرینڈس کے ساتھ, کبھی کسی کلاس میں کوئی ایسا جو آپ کو یادگار لمحہ یاد ہو کہ جس کو مطلب آپ کہیں کہ وہ میرے لائف میں دوبارہ آ جائے, جو آپ نے فلی انجوائے کیا ہو, جہاں پر آپ کو خوشی محسوس ہو, تو وہ شیئر کر رہے ہیں. دیکھ میں میرے نیچر ایسی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, میں اکثر فرینڈس کو اور آپ کو بھی میں نے کہا ہوگا کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں نیچر کو ایکسپلور کروں دوستوں کے ساتھ. ایسے بندے کے پاس ایسی گاڑی ہو اور بندے کے دوستوں سارے جائیں, انجوائے کر لیں, واپس ٹرپ شپ ہو جائے. تو ایسے تو بہت سارے لمحات گزرے ہیں, لیکن جو ہاسٹل ہمارا ایک ٹور ہوا تھا اسی 2020 میں, ہاسٹل کا ٹور ہوا تھا, وہ بہت زیادہ میموریبل ٹور تھا, بہت زیادہ انجوائبل ٹور تھا. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے ٹور اپنے فرینڈس کے ساتھ اور کلاس فیلوز کے ساتھ یہ ہو جائے کریں تو بہت مزہ آتا ہے. یہ تو آ گئی آپ کی خوشی کے بعد 4 سال کے دوران. 4 سال کے دوران کوئی ایسا مطلب کہ سیڈ مومنٹ کے جس کو مطلب آپ اپنے دل سے نہیں نکال سکتے کہ وہ میرے زندگی کا ایک بہت ہی سیاہ دن تھا جس کو میں نہیں بھول سکتا, کیونکہ لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. تو آپ کی لائف میں بی ایس کے دوران کون سا ایسا لمحہ تھا؟ دیکھیں, ایک بار میں فرسٹ سیمسٹر میں جب آیا تھا تو ایک بار نثار صاحب نے کہا کہ کیلکولیٹرز نکالے جی. وہ کیلکولیٹر پہ بہت سختی کرتے تھے, سینئر نے ہمیں سمجھایا بھی تھا. میں روز کیلکولیٹر لے کے جاتا تھا, لیکن اس دن میں بھول گیا, انفارچونیٹلی میں بھول گیا, اور سر نے ڈائریکٹ کہا کہ کیلکولیٹر نکال رہے. سر نے نکال دیا. ہم 1-2 میرے خیال میں لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں, تو ہمارے پاس کیلکولیٹر نہیں تھا. تو سر نے وہ ٹاپک مجھے ابھی بھی یاد ہے, سر پی ایچ پڑھا رہے تھے, پی ایچ اور پی او ایچ پہ سر لیکچر دے رہے تھے. سر نے لیکچر دے دیا اور پھر کہا کہ اس لیکچر کو آپ 100 بار لکھ کے کر لائیں. بہت زیادہ پریشان ہو گیا, میں سر کے پیچھے بھی گیا اور سر نے بات نہیں مانی. پھر میں نے بہت کوشش کی, گھر میں کزنز اور ان لوگوں سے لکھ لیا, لیکن جب میں واپس آیا 60 بار میں نے کمپلیٹ کیا. جب سر کو دے دیا, سر نے ڈائریکٹ اس کو پڑھ دیا. سر نے کہا کہ یہ 3 ڈفرینٹ رائٹنگ ہے, مجھے اچھا نہ لگا. تو اس ٹائم میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا. بعد میں اور ٹیچروں کے ساتھ اور سب کے ساتھ اچھی افینٹی بن گئی تھی, اچھے تعلقات بھی تھے, لیکن وہ ایک معاملہ تھا جو ہوا تھا. ٹھیک ہے سر. اچھا, لاسٹ میں ناظرین کو ساتھ آپ کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہیں گے, کوئی ایسی سجیشن دینا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ناظرین کے لیے میری یہ سجیشن ہے کہ جو میکسیمم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں نا, جب بھی آپ کسی چیز کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ مصمم کریں. دیکھیں, علامہ اقبال فرماتے ہیں, ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تمخیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو بندہ ایک اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھے, ایک گول رکھے, اور پھر اس گول کے لیے بندہ کوشش کرے. دیکھیں, زندگی کوشش ہے, زندگی کوشش کا نام ہے. علامہ اقبال ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں, زندگی جہد مسلسل ہے, تماشا تو نہیں, وہی جیتے ہیں جو رہتے ہیں طوفانوں کے قریب. اور اس شعر کے مطابق اس کے میرے خیال میں, تو میں ایکسپلینیشن کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, فرسٹ ایئر کے انگلش میں ایک سب لیسن ہے, پوئم ہے گڈ ٹمبر کے نام سے. تو وہ اس کی بالکل ایکسپلینیشن ہے اس شعر کی, کہ دیکھیں زندگی میں ایک بندہ اچھا اور مقام تب پا سکتا ہے جب ان پہ مشکلات آئے. زندگی مشکلات کا نیم ہے, تو بندہ ایک ٹارگٹ اپنے لیے رکھے اور اس کے پیچھے جائے, چاہے زندگی میں راستے میں جو بھی مشکل آئے اس کو فیس کرنے کی بندہ اسٹریٹجی سیکھے کہ اب اس سے میں نے کیسے نمٹنا ہے, میں نے اپنے منزل کی طرف بڑھنا ہے. تو گول رکھے اور اس کے پیچھے جائے, محنت کرے. ہارڈ ورکنگ از اے کی ٹو سکسیس. سو تھینک یو نجم الرحمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے دیا ہمیں. تھینک یو سر. ٹھیک ہے, تو لاسٹ میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں جی, جو سر نے باتیں کی ہیں اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ ہمارا جو کیمسٹری جنرل کیمسٹری کے نام سے چینل اس کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے, اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ.